انسان کو اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ ان عزتوں کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو لفظ کن سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بنایا تو لفظ کن سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سمندروں کے اندر طغیانی پیدا فرمائی، لفظ کن سے پیدا فرمائی۔ دریاؤں کو روانی عطا فرمائی تو لفظ کن سے عطا فرمائی۔ سیارے میرے رب نے پیدا فرمائے ہیں اور یہ زمین تو ان سیاروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور یہ بڑے بڑے سیارے رب نے بنائے ہیں تو لفظ کن سے بنائے ہیں۔ آسمانوں کے اندر یہ چمکتا چاند اور ستارے رب العزت نے تخلیق فرمائے اور لفظ کن سے فرمائے، لیکن انسان کے لیے فرمایا کہ اے انسان تجھے لفظ کن سے نہیں بنایا بلکہ ہم نے تجھے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے سجایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی شرافتیں عطا فرمائی، اور سب شرافتوں میں سے بڑی شرافت تو یہ ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا تمہارے جسم کا ہر عضو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تمہارے چہرے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، اپنے دست قدرت سے سجایا ہے۔ پھر فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، فرمایا کہ تمہیں ایسے ہی نہیں بنا دیا، تمہارا جسم تخلیق فرمایا ہے، پھر اس کے بعد بڑے پیار سے ہم نے تمہارے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی، اپنی روح میں سے روح پھونکی ہے۔ تو اب انسان کے جسم کا ہر عضو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب انسان کا ہاتھ بھی ہے، اس کا بھی کوئی کام ہے، انسان کے قدم ہے، اس کا بھی کوئی کام ہے، انسان کی ناک ہے، اس کی بھی کچھ ڈیوٹی ہے، انسان کی زبان ہے، اس کی بھی کچھ ڈیوٹی ہے، انسان کے کان ہے، اس کی بھی ڈیوٹی ہے، انسان کے پورے جسم کے ہر عضو کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے۔ ہاتھ ہے تو یہ پکڑتا ہے، ظلم کے خلاف اٹھتا ہے، ظلم کے خلاف استعمال ہوتا ہے اور اچھے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ قدم ہے تو وہ مسجد کی طرف لے جاتے ہیں، قدم ہے تو کسی نیک کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان کی ناک ہے تو سونگھنے کا کام کرتی ہے، انسان کی زبان ہے تو چکھنے کا، بولنے کا کام کرتی ہے، انسان کا کان ہے تو اللہ رب العزت کا ذکر سننے کا کام کرتے ہیں۔ ہر عضو کا اپنا کام ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا جسم کا عضو بھی عطا فرمایا ہے کہ فرمایا کہ اگر تمہارا وہ جسم کا حصہ ٹھیک ہوا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، جسم کا وہ حصہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ مولا وہ کون سا حصہ ہے؟ فرمایا وہ تمہارا دل ہے، دل۔ فرمایا دل ٹھیک ہوگا تو ہاتھ بھی ٹھیک کام کریں گے، دل ٹھیک ہوگا قدم بھی ٹھیک طرف جائیں گے، دل ٹھیک ہوگا تو اچھا کام سنیں گے، اچھی زبان بولیں گے، تو دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔